بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے اس درس کا موضوع اسلام امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی، اگرچہ اس سے پہلے کئی بار خطبات جمعہ میں اور دروس اور محاضرات میں اس پر گفتگو کی جا چکی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک نئے اسلوب میں آپ کے سامنے اس پر بیان کیا جائے اور گفتگو کی جائے۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ کتاب عالم اسلام کے معروف عالم دین شیخ عبدالرزاق البدر، جو کہ محدث مدینہ شیخ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کے بیٹے ہیں، عالم اسلام کے معروف خطیب اور معروف عالم دین ہیں۔ مسجد نبوی میں اپنے والد گرامی حفظہ اللہ کی صحت کی خرابی کے بعد سے دروس میں ان کے خلف الرشید ہیں۔ ان کی اس کتاب الفوائد المنثورہ، جو کہ ان کے بعض نصائح اور خطب اور مقالات وغیرہ پر مبنی ہے، اس کتاب سے ایک درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ جو درس جس موضوع سے ہے وہ موضوع میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ وہ موضوع ہے حوادث التفجیر فی میزان الاسلام۔ یہ دہشت گردی کے یا ایسے ہی انفجار اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جو حملے ہوتے ہیں، یہ اسلام کے میزان میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، اسلام ان کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے اس کتاب کی روشنی میں اور کچھ چیزیں جو میں نے تیار کی ہیں ان کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں جن کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت اگر اس موضوع کو مزید طویل دیا جائے تو بھی یہ موضوع مکمل طریقے سے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام نے جن چیزوں پر توجہ دی ہے یا جن چیزوں پر ہم کو ابھارا ہے، ان میں ایک بہت بنیادی نعمت، رب کائنات کی نعمت، امن و سلامتی کی نعمت ہے۔ انسان امن و سلامتی کی زندگی گزارے۔ امن و سلامتی کہا جاتا ہے کہ انسان سکون کی سانس لے سکے، ایک دوسرے سے میل محبت کر سکے، آرام کے ساتھ گھروں سے باہر نکل سکے، آرام کی زندگی گزار سکے، سکون کی سانس لے سکے۔ یہ امن و سلامتی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جب تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا تو اس میں بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اے رب کائنات، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب کائنات، اس شہر کو امن و سلامتی والا شہر بنا دے۔ اور مکہ مکرمہ کی امن و سلامتی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اثرات جو ہیں، اگر آج کے دور میں یا ماضی کی تاریخ میں مکہ مکرمہ میں اس کا جائزہ لیا جائے، اس کا مشاہدہ کیا جائے، تو مکہ مکرمہ کی امن و سلامتی اپنی مثال آپ ہے۔ وہاں پر شرعی احکامات کے مطابق بذات خود اگ جانے والے پودوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی جانور نظر آ جائے، انسان کو بھوک لگی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، جائز ہے کہ جانور کو ذبح کر کے کھایا جائے، اس کے باوجود وہاں پر جانور کا شکار کرنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اس شہر کے اندر امن و سلامتی کے قیام کی بنیاد پر منع کیا ہے، الا یہ کہ انسان کے لیے کوئی ضرورت ہو اور جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر کے اس کے ذریعے سے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ تو اسلام میں امن و سلامتی کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں
دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، دو عظیم نعمتوں کا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تم کو اس رب کی عبادت کا حکم دیتا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو رب تم کو بھوک کی حالت میں کھانا دیتا ہے اور بے خوفی کے عالم میں امن و سلامتی عطا فرماتا ہے، سکون کی سانس لینے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کر کے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ وہ رب کون ہے؟ جس کی یہ دو صفتیں ہیں کہ بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا رب، اور بے چینی کے عالم کو ختم کر کے امن و سلامتی اور سکون عطا کرنے والا رب۔ یہ دو عظیم نعمتیں ہیں، اور ان دو نعمتوں کو اگر ہم اپنی زندگی کے پس منظر میں، زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہوتے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ بے چینی اس کھانے پینے کے ذریعے رب کائنات دور کرتا ہے۔ رب کائنات نے واضح کر دیا کہ اس پر اعتماد کیا جائے تو اللہ رب العالمین ہر مخلوق کو کھانا پینا مہیا کرنے والا ہے۔ وہ جانوروں کو، درندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، مچھلیوں کو، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو کہیں نہ کہیں سے روزی روٹی مہیا کرتا ہے۔ دنیا میں اگر انسان تھوڑی بہت محنت و جستجو کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مال و دولت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ بات یقینی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے کھائے گا، پیے گا، اور آسودہ ہو کر کے سوئے گا، بھوکا نہیں سوئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اس نعمت کے فقدان کے نتیجے میں، کبھی انسانوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں قحط سالی پڑ جائے، بارش روک دی جائے، اور ایسے ہی کھیتی باڑی سب ناکام ہو جائے، غلہ نہ اگے، تو ایسی صورت میں انسان بھوک کی شدت کے نتیجے میں، کھانے پینے کو حاصل کرنے کے نتیجے میں نہ جانے کون کون سے اقدامات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کرونا مہاماری کے درمیان کتنے ایسے واقعات آئے کہ لوگوں کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، پیٹ بھرنے کا سامان نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ کتنے ایسے واقعات آئے کہ مال اور بڑے بڑے مارکیٹ اور بازار لوٹ لیے گئے، لوگ گھسے اور سامان لوٹ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ پیٹ میں جب بھوک ہوتی ہے تو انسان اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے جرائم کی طرف چلا جاتا ہے، بد امنی کی طرف چلا جاتا ہے، بے چینی کی طرف چلا جاتا ہے، اور فطری قانون سے سرکشی اور بغاوت کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھوک میں اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ہم کو کھانا مہیا کرتا ہے، ہم کو کھانے پینے کا سامان عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ایسے ہی خوف و ہراس کے صورتحال میں اللہ رب العالمین ہم کو امن و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کسی علاقے میں اگر بے چینی کا عالم ہے، اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگ باہر جو گھوم رہے ہیں وہ لوٹ مار لیں گے، کسی کو قتل کر دیں گے، کوئی بم دھماکہ ہو جائے گا، اور باہر نکلنے کے نتیجے میں انسان کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوگا۔ یہ خطرہ محسوس ہوگا کہ اس کو کوئی لوٹ لے گا، اس کا موبائل کوئی چھین لے گا، اس کے جیب سے پیسے کوئی نکال کر کے لوٹ کر کے بھاگ جائے گا۔ اگر یہ خدشات ہوتے ہیں تو انسان جب تک محفوظ محسوس نہ کرے، جب تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا ہے۔ یہ امن و سلامتی کی نعمت ہے۔ جب بے چینی ہوتی ہے اور انسان خوف و ہراس میں زندگی گزارتا ہے تو ایسی صورت میں نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کو یاد کر سکتا ہے، نہ دو باتیں کر سکتا ہے، نہ باہر نکل سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے سفر کر سکتا ہے، نہ کوئی کام انجام دے سکتا ہے۔ اگر خوف و ہراس ہوگا، امن و سلامتی نہیں ہوگی، تو آپ یہاں آ کر کے درس کیوں سنیں گے، اور ہم یہاں بیٹھ کر کے کیوں بولیں گے، مسجدوں میں خطبات جمعہ کیوں قائم کیے جائیں گے؟ خوف اور ہراس کے نتیجے میں انسان بکھر جاتا ہے، اپنے کو بچانے کے لیے ہر انسان بےتاب ہو جاتا ہے، نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان دو نعمتوں کا تذکرہ کر دیا۔
جو نعمتیں انسانیت کے لیے سب سے عظیم نعمتیں ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی حق کے کسی نفس کو قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کسی کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا. قرآن مجید کہتا ہے ایک شخص کو اگر کوئی ایسے قتل کرے گا، ناحق قتل کرے گا یا فساد پھیلانے کے لیے قتل کرے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اتنا بڑا فیصلہ رب کائنات نے ایک جان کو گنوانے کے نتیجے میں سنا دیا ہے. یہ امن و سلامتی کی سب سے بڑی دلیل ہے. لہذا ہم کو امن و سلامتی کا پیکر بننا چاہیے. خوف و ہراس کو ختم کرنے کے لیے سارے جتن کرنے چاہیے. امن و سلامتی کے بارے میں جو اسلام کی ضمانت ہے، اسلام نے جو اہتمام کیا ہے، اس کا تذکرہ چند نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اسی بنیاد پر انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اسی بنیاد پر انسانوں کو لیٹنے، بیدار ہونے، جاگنے، کھانے پینے اور مختلف انداز کی اسالیب زندگی اختیار کرنے کے آداب سکھائے، احکام بتایا کہ جب سو تو داہنے کروٹ سو، کھانسی آئے تو ہاتھ رکھ لیا جائے، چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جائے اور سامنے والا اس کا جواب دے. اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہاں تک بتایا کہ اب اگر وبائی امراض پھیل جائیں تو ایک شخص جس کو وہ وبا لگ گئی ہے وہ دوسروں کے ساتھ جا کر کے اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرے، ورنہ اس کی بیماری کسی اور میں اور وہاں سے کہیں اور منتقل ہو کے یہ وبا لوگوں کو نقصان پہنچائے گی. لہذا انسان اپنا خسارہ برداشت کر کے ایک جگہ پر محدود ہو جائے اور اس وبا کو پھیلنے سے بچائے. یہی وجہ ہے کہ جب طاعون کی بیماری صحابہ کرام کے دور میں پھیلی تو بعض صحابہ کرام جو اس کا شکار ہو گئے تھے وہ جا کر کے پہاڑوں پر بس گئے، وہاں سے آبادی میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہماری وجہ سے کسی اور کو لگے اور ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پلیگ اور طاعون کی بیماری میں فرمایا جو جہاں ہے وہیں زندگی گزارے، ایک شہر کا شخص دوسرے شہر میں نہ جائے. یہ اسلامی احکامات ہیں اور ہم نے اس کی جیتی جاگتی تصویر کرونا کے دور میں دیکھی ہے، جب علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجدیں اگر بند کرنی پڑیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسان کی جان کو تحفظ فراہم کرنا یہ اسلام کا اولین فریضہ ہے، اور اسی بنیاد پر یہ فتوے دیے گئے کہ اس بیماری میں جو متعدی ہے، جو پھیلنے والی بیماری ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماری ہے، اس میں انسان احتیاط کرے. تو رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. انسانوں کے لیے رحمت بنایا تو انسانوں کو آداب سکھائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک دوسرے کا نقصان کرنے سے کیسے بچنا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر تم جاری نہر پر، صاف و شفاف چشمے پر بیٹھے ہو تو وہاں پر بھی پانی کی فضول خرچی مت کرو. جہاں اجتماعی شعور کی ضرورت ہے، اجتماعی مفادات وابستہ ہیں، وہاں پر بیٹھ کر کے گندگی مت پھیلاؤ. راستوں پر نمازیں مت پڑھو، روڈ جام کر کے نمازیں ادا نہ کرو. یہ سارے کے سارے اسلامی آداب ہیں تاکہ تمام مذاہب کے لوگوں کی رعایت ہو اور انسانیت ایک دوسرے کی رعایت کر کے آگے بڑھے. اسلام اپنی جگہ پر باقی رہے لیکن انسانیت کی رعایت بھی کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے جانوروں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کو جانور کو ذبح کرنا ہے تو بھی ذبح کرنے کے آداب کا خیال کیا جائے. چھری اس کے سامنے تیز نہ کی جائے،
بغیر تیز کیے اس کو ذبح نہ کیا جائے. جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے پہلو پر یا اس کے سینے پر پیر رکھا جائے اور تیزی کے ساتھ چھری چلائی جائے کہ خون بہہ جائے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. یہ رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رحمت کی بنیاد پر جانوروں کے بارے میں، جمادات کے بارے میں، اور ایسے ہی کھیتی باڑی کے بارے میں اور مختلف نوعیت کی مختلف گوشوں کے بارے میں، زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں، یہ سارے کے سارے اسالیب ہمارے سامنے ذکر فرمائے کہ ہم کس انداز سے زندگی گزاریں. تو آپ رحمت تھے انسانوں کے لیے، انسانوں کے حقوق بیان کرنے کے نتیجے میں، غیر مسلموں کے لیے غیر مسلموں کے حقوق بیان کرنے کے نتیجے میں آپ نے باقاعدہ میثاق مدینہ کے ذریعے عہد نامہ تیار کیا کہ غیروں کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے. ایک انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا. اگر قتل کرے گا تو قتل کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں گویا اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، اس کے بدلے اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. یہ حدود کا قیام، یہ حق کے ہوتے ہوئے کسی کو حدن یا سزا کے طور پر قتل کرنا، یہ حکومتوں کا کام ہے. یہ انسانی تقاضا نہیں ہے، انفرادی فیصلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ فیصلہ کر کے کوئی حکم نافذ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کے قیام کے لیے سارے وسائل اختیار کیے. تو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، کودتے تھے، شفقت کے ساتھ آپ ان کے سامنے پیش آتے تھے. بچوں کے پیچھے جا کر کے ان کی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میں کون ہوں. اور اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں. جانوروں کے ساتھ آپ کی شفقت، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کی شفقت، اجنبی لوگوں کے ساتھ آپ کی شفقت، یہاں تک کہ اسلام دشمن اور اسلام مخالفین کے ساتھ آپ کی جو شفقت تھی، اس کے نتیجے میں مخالفین اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. یہ آپ کی رحمت کے چند نمونے ہیں. تو یہ حوادث التفجیر جو ہیں، یعنی یہ دہشت گردانہ حملے، بے چینی پیدا کرنے والے جو اسالیب ہیں، جو عناصر ہیں، ان کے بارے میں اسلام نے بالکل واضح فیصلہ کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تفجیر کے حادثات یا یہ دہشت گردانہ کارروائیاں یا ظلم و جور، اعضاء کو کاٹ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں خوارج کی علامت ہیں. خوارج جن کا سردار ذوالخویسرہ تھا، اور موجودہ دور میں بے شمار دعات فتنہ پیدا ہوئے جن لوگوں نے خوارج کے نظریات کو، ان کے فتنوں کو دنیا کے سامنے خوبصورت پیرہن میں سنوار کر کے پیش کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا. یہ سارے کے سارے جو فتنے ہیں، اسلام نے ان کے اوپر قدغن لگایا. یہ شدت پسندی کے بارے میں خوارج سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ خوارج جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طریقے سے فرماتے ہیں کہ الخوارج کلاب النار. یہ خوارج جو ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. یہ خوارج کیا ہیں؟ ان کی علامتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان پر حکم لگاتے ہیں، حکام کے خلاف خروج کرتے ہیں، علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، معصوموں کا خون بہاتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں. ایسے ہی مظاہرے اور پروٹیسٹ اور اس انداز کی پالیسیوں میں مبتلا ہو کر کے ممالک کے اندر بے چینیاں پیدا کرتے ہیں، علماء بیزار ہوتے ہیں. ماضی میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. یہی خوارج تھے جنہوں نے اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. انہی لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. انہی لوگوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچایا اور شہید کیا. یہ سارا کا سارا سلسلہ خوارج سے جڑا ہوا ہے. خانہ کعبہ میں کئی مرتبہ ان خوارج کی کارروائیوں کی وجہ سے جمعہ روک دیا گیا، نمازیں بند ہو گئیں، خانہ کعبہ کو تالے لگانے پڑے، مسجد حرام میں معتمرین کو روکنا پڑا.
یہ خوارج کی کارروائیوں کے نتیجے میں اسلام اور اہل اسلام نے جھیلا ہے۔ ایسے ہی جنازے کی چارپائیوں میں کفن کے اندر ان لوگوں نے ہتھیار چھپا کر کے حرم کے اندر داخل ہو کر کے امام حرم کو بندی بنایا اور حرم کے میناروں پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی۔ یہ سارے کے سارے حادثات خوارج کی کارروائی کے نتیجے میں اسلامی ممالک نے اور مسلمانوں نے جھیلے۔ یہ بے چینی اور امن و سلامتی کو ختم کرنے کی کارروائیاں تھیں جو اسلامی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے ہی نمازیں بند ہوئیں، حرمین جیسے مقدس سرزمین پر ان لوگوں نے قتل و خوریزی کی، پولیس والوں کو قتل کیا گیا، عام شہریوں کے اوپر حملے کیے گئے، وہاں کی سرنگوں کے اندر زہر ملا کر کے لوگوں کو کھانا تقسیم کیا گیا، اور ایسے ہی نہ جانے کیا کیا کارروائیاں ہوئیں، بم دھماکے ہوئے، آگ لگائی گئی، گیس چھوڑی گئی جس کے نتیجے میں لوگ دم گھٹ کر کے مر گئے۔ یہ ساری کی ساری کارروائیاں خوارج نے کی۔ تو ان لوگوں کی کارروائیاں جو ہیں یہ ہمیشہ شدت پسندانہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے سب جہنم کے کتے ہیں، ان کے کتے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اتنا شدید لفظ زبان رسالت سے کسی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا۔ یہ خوارج نہ جانے کون کون سی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا رویہ جو ہے حقیقت میں اسلام مخالف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے اسالیب سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلیں۔ ان کا سردار جو تھا ذوالخویسرہ، جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو اس نے کہا اعدل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا ویلک من یعدل اذا لم اعدل، تیرے لیے تباہی ہے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ قد خبت وخسرت ان لم یکن اعدل، بعض روایات میں ہے کہ تو برباد ہوا، تیرے لیے تباہی ہے، تو خائب و خاسر ہوا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو اس کی گردن الگ کر دیں، اس کو قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل مت کرو، کیونکہ اس کے کچھ ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، جن کے رکوع اور سجدے اور صوم اور صلات کے آگے اپنی عبادات کو تم حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن مجید کو بڑے خوبصورت انداز میں پڑھیں گے، لیکن یہ قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، فرمایا ان کی صفت بیان فرمائی کہ یہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر سے، کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا۔ اور اس کے بعد فرمایا یأتی فی آخر الزمان، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، انہی کی علامت بیان کی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قوم حدثاء الاسنان، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کم عمر ہوں گے، نوجوان ہوں گے، سفہاء الاحلام، بے وقوفی والے کام کرنے والے، بے وقوفی کے فیصلے کرنے والے ہوں گے۔ اور بعض روایات میں ہے سیکون فی امتی اختلاف و فرقہ، میری امت میں اختلاف اور تفرقہ اور انتشار ہوگا۔ قوم یحسنون القیل، کچھ قومیں ایسی ہوں گی، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، ویسیئون الفعل، لیکن کام بہت برے برے کریں گے، لوگوں کو قتل و خوریزی کے ذریعے ہراساں کرنے، خوف میں ڈالنے کا کام کریں گے۔ ہم شر الخلق والخلیقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری مخلوق ہیں، یہ دنیا میں پائی جانے والی مخلوقات میں سب سے بری مخلوق ہیں۔ طوبیٰ لمن قتلہم وقتلوہ، فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، جنت ہے، جو ان سے قتال کرے گا اور ان کو قتل کرے گا، دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے کے لیے قتل کرے گا۔ یہ ٹکڑا جو آخری والا ذکر کیا گیا ابو داؤد کا ٹکڑا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یراہم شرار الخلق، ان کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ یہ سب سے بری مخلوق ہے۔ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المسلمین علی المؤمنین، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے بری مخلوق ہے یہ ان آیتوں کو جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں
ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کے بارے میں غلط قسم کے فیصلے کریں گے اور ان کی تکفیر کریں گے۔ یہ چند علامتیں ہیں جو ضمناً آپ کے سامنے ذکر کر دی گئیں، اگرچہ بہت ساری علامتیں ہیں۔ بعض آثار میں ملتا ہے یہ اعضاء و جوارح کو کاٹنے والے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض ممالک میں، نیپال وغیرہ میں ماضی بعید میں اس طرح کے واقعات تھے کہ وہاں کچھ غنڈہ گردی کرنے والے، دہشت گردی پھیلانے والے ہاتھ اور پیر مخالف جہت سے کاٹ کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، آنکھیں چاقو ڈال کر کے نکال کر کے لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں دہشت گردی کا ماحول پیدا ہو۔ اس طرح کی علامتیں بھی بعض آثار کے اندر ملتی ہیں، لہذا ہمیں ان کی تمام پالیسیوں سے براعت کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو امن و سلامتی کی ضمانت کے بارے میں موضوع رکھا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ پہلا نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے ہم کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ہر خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین تم کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو استحکام ملتا ہے۔ ناانصافی اور ظلم انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے، ناانصافی اور ظلم کے نتیجے میں بے چینی پنپتی ہے، اور عدل و انصاف کے نتیجے میں امن و سلامتی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ تو یہ ہر خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے کہ آپ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، احسان کے ساتھ عبادات کو انجام دینے کا حکم دیتے تھے، اور ایسے ہی قرابت دار چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اپنے ہم مسلک ہم عقیدہ ہوں یا عقیدے اور مسلک کے مخالف ہوں، ان قرابت داروں سے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور آپ روکتے تھے فحش کاری سے، منکرات سے، بے حیائی سے، اور ایسے ہی ظلم و جور سے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اللہ رب العالمین تم کو ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ تو یہاں پر عدل و انصاف کرنے کی جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے۔ قرآن و سنت کے دوسرے دلائل میں عدل و انصاف کی اہمیت پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو اپنی باتوں کے اندر اور اپنے دلائل کے اندر واضح کیا ہے۔ لہذا عدل و انصاف یہ امن و سلامتی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی حکومت ایسی ہے جو مذہب کی تفریق کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے، کہیں ایسا ماحول ہے کہ انسان کا چہرہ اور لباس دیکھ کر کے فیصلے تبدیل کیے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بے چینی بھڑکتی ہے، لوگ بے چین ہوتے ہیں اور امن و سلامتی زائل ہوتی ہے۔ تو عدل و انصاف امن و سلامتی کے قیام کا سب سے پہلا ہتھیار ہے۔ جو اس کے ساتھ چلے گا اس کو رب کائنات مضبوطی عطا فرمائے گا، چاہے وہ عدل و انصاف کرنے والا کافر ہو یا مسلمان ہو۔ لیکن ناانصافی کرنے والا، ظلم کرنے والا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ظلم اگر کرے گا تو بے چینی کا سبب پیدا ہوگا اور امن و سلامتی ختم ہوگی۔ اس وجہ سے امن و سلامتی اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ لا تنزع الرحمہ الا من شقی، کہ رحمت کسی بدبخت کے دل سے نکالی جاتی ہے۔ رحمت جو ہے، جو امن و سلامتی کا بنیادی مظہر ہے، یہ کوئی بدبخت شخص ہوگا اس کے دل سے نکال لی جائے گی۔ کوئی آدمی خوش نصیب ہے تو اس کے دل میں رحمت ہوتی ہے۔ یہ رحمت جانوروں کے لیے بھی اسلام نے واجب قرار دی ہے، یہ رحمت جمادات کے لیے بھی واجب قرار دی گئی ہے۔ لہذا رحمت کو کسی بھی صورت میں زائل نہ کیا جائے۔ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بوسہ دیا، بچے کو بوسہ دیا۔ وہ دیہاتی آدمی تعجب سے پوچھتا ہے کہ یہ بوسہ بچے کو آپ نے کیوں دیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کی دلیل ہے، ہم بچوں کو پیار کرتے ہیں، اور جس کے دل میں یہ نہ ہو گویا وہ سخت جان ہے، شدت پسند ہے۔ ہماری اپنی روایت یہی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، ان کو شفقت کے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ تو رحمت انسان کے اندر ہر ناحیے سے ہونی چاہیے، انسانوں کے درمیان کے لیے، جانوروں پر رحمت کرنے کے لیے، اور ساری کی ساری چیزوں میں۔ تو رحمت بھی عدل و انصاف کا مظہر ہے، اور رحمت اور عدل و انصاف یہ امن و سلامتی کو قائم کرنے کے بنیادی ذرائع ہیں۔ دوسری چیز جو امن و سلامتی کی ضمانت ہے، وہ اسلام میں عدوان اور ظلم و جور کو حرام کیا گیا ہے۔ عداوت، عدوان، دشمنی، نفرتیں اور ایسے ہی ظلم و جور، ان چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو زیادتی نہ کرو، اللہ رب العالمین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ زیادتی کیا ہے؟ زیادتی یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم کرے، کسی کا حق مار لے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دے، کسی کو زبان سے تکلیف دے کر کے گالی گلوچ کرے، کسی پر اتہام لگائے، کسی سے بلا کسی وجہ کے سخت کلامی کرے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زیادتی کی شکلیں ہیں، اور ایسے ہی حدیث قدسی میں ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم و جور کو محرم کیا ہے، حرام کیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اور امت پر اور مسلمانوں پر اور انسانوں پر بھی ظلم کو حرام کر کے حکم دیا فلا تظالموا، ظلم مت کیا کرو۔ یہ بھی امن و سلامتی کو قائم کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے اور ضمانت ہے۔ تیسری چیز جو اسلام میں امن و سلامتی کی ضمانت ہے، وہ ہے اسلام میں فساد فی الارض کو حرام کیا گیا ہے۔ زمین میں فساد پھیلانا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش کرتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر اس شخص کی مذمت بیان کی گئی ہے جو زمین میں فساد پھیلائے یا کھیتی باڑی کو اور کھانے پینے کے سامان کو نقصان پہنچائے اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے، کھیتوں میں آگ لگا دے، کھیتی باڑی کو تباہ کر دے، سامان تجارت کو تباہ کر دے۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کو فساد سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایسے ہی اسلام میں امن و سلامتی کے ضابطے کا ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ اسلام کا بنیادی ضابطہ ہے کہ نقصان کو ختم کیا جائے، نقصان کو ختم کیا جائے، اور ایک ضابطہ ہے کہ مصالح کا خیال کیا جائے اور مفاسد کو ختم کیا جائے۔ یہ بنیادی ضابطے ہیں۔ آپ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پڑھیں گے یا علماء اسلام کو پڑھیں گے، جہاں جہاد کے ابواب کا، جہاد کے احکام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں پر مفاسد کے غالب ہونے یا مصالح کے غالب ہونے کی بنیاد پر جہاد کو واجب یا ناجائز قرار دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر مصالح اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کسی سے نہ الجھ کر کے اپنا کام کرتے رہیں، عبادت میں لگے رہیں، تو اگر مصالح غالب ہیں اس چیز کے حق میں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسی اسلوب کو اختیار کریں۔ جہاد جس کا ہوا بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، یہ جہاد در حقیقت اسلام کا وہ مقدس فریضہ ہے جس کو دنیا سے بے چینی کو ختم کرنے اور شدت پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے واجب کیا گیا۔ جہاد کے جو شرائط ہیں
وہ مستقل احکامات کی شکل میں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان کو اسلامی احکامات میں اخیر کے درجوں میں رکھا جاتا ہے۔ جہاد جو سب سے بڑا جہاد ہے، جہاد جس کو سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے، وہ جہاد دعوت و تبلیغ کا جہاد، کہ انسان سب سے پہلے اپنے برے اعمال کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ شیطان جو سرکشی کرنے والا ہے، آپ کو بہکانے والا ہے، شیطان کے خلاف، اس کی برائیوں اور بہکاووں کے خلاف، اس کے ہتھ کنڈوں کے خلاف آپ جہاد کریں، یعنی اس کو روک دیں، اس کے بہکاوے کے ذریعے معاشرے کو تباہ نہ ہونے دیں، معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری اختیار کریں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے۔ اس وجہ سے جہاد کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے نفس، اپنے متعلقین کی برائیوں کے خلاف جہاد، پھر شیطان کے خلاف جہاد، اور جہاد کا وہ مرتبہ یا وہ درجہ جو ہتھیار سے جہاد کا ہے، اس کے مستقل شرائط ہیں۔ ولی امر کا وجود اس کی بنیادی شرط ہے، ولی امر کی اجازت اس کا بنیادی حکم اور بنیادی شرط ہے، اور ایسے ہی اس میں طاقت دشمنوں کے بالمقابل آپ کی کتنی ہونی چاہیے، اس کی تفاصیل ہیں، جو آج کے دور میں دنیا کے کسی بھی خطے میں میری اپنی رائے یا علماء کی رائے کے مطابق یا علماء کے فتووں کے مطابق دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کا جواز موجود نہیں ہے، اس کے حالات موجود نہیں ہیں۔ لہذا اس کی بات کرنے والے حقیقت میں جہاد کے مقدس کلمے یا لفظ کا استعمال کر کے اسلام کو بدنام کرنے اور شدت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ زمین میں جاتے ہیں تو فساد پھیلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسلام میں چوتھا بنیادی ضابطہ، جیسا کہ ذکر کیا گیا، اسلام کا بنیادی ضابطہ ہے کہ نقصان کو ختم کیا جائے اور مصالح اور مفاسد کا خیال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ میں اس کو ذکر کیا ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حسن روایت ہے، فرماتے ہیں من ضار اضر اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، جس نے نقصان پہنچایا اللہ رب العالمین اس کو نقصان میں ڈال دے گا، اور جس نے لوگوں کے لیے تنگی اور مشکلات اور مشقتیں پیدا کی، اللہ رب العالمین اس پر مشقتیں پیدا کرتا ہے۔ لہذا آسانی پیدا کرنا یہ امن و سلامتی کی ضمانت ہے، اور مشقتیں اور مشکلات پیدا کرنا یہ بے چینی کا سامان ہے، اور اسلام نے ہم کو اس سے روکا ہے۔ پانچویں چیز جو اسلام میں امن و سلامتی کی ضمانت ہے وہ یہ کہ بلا کسی حق کے معصوموں کو قتل کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو جب تک حق حاصل نہ ہو جائے، شریعت کا حکم نہ آ جائے، ولی امر اس کی اجازت نہ دے دے، اور اسلامی عدالت اس کے بارے میں فیصلہ نہ سنا دے، جب تک کسی کو قتل نہ کرو۔ اور یہ قتل کرنا حدود کی شکل میں سزا کے طور پر ہر ملک کے اپنے قانون کی مجبوری کے صورت میں ہوتا ہے، تاکہ ملک کے اندر جرائم نہ پنپنے پائیں، بے چینی نہ پنپے۔ تو اسلامی حکومت میں بھی اسلامی سزاؤں کی تنفیذ ہوتی ہے، اور عدالت فیصلہ کرتی ہے بغیر حق کے کسی کو قتل کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، اور کوئی شخص کسی کو شخصی طور پر انفرادی فیصلہ لے کر کے قانون کو ہاتھ میں لے کر کے قتل کر دے، اس کو بھی اسلام نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مقام پر ارشاد ہے الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، فرمایا یہ دنیا ایک مسلمان کے قتل کے بالمقابل بہت ہلکی ہے، یعنی اس دنیا سے کہیں زیادہ ایک مومن اور مسلمان کے خون کو تحفظ فراہم کرنے کی قیمت ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کو تحفظ فراہم کرنا، انسانیت کو بچانا، یہ دنیا سے کہیں زیادہ قیمت رکھنے والی چیز ہے۔ یہ خون
بہت قیمتی چیز ہے، لہذا اس چیز کو بھی اسلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ چھٹی چیز جو امن و سلامتی کی ضمانت کے طور پر ذکر کی جا سکتی ہے وہ ہے مومنوں پر ہتھیار اٹھانے سے اسلام نے منع کیا ہے، یا عمومی انداز سے بھی ہتھیار اٹھانے سے اسلام نے منع کیا ہے، یہاں تک کہ ہتھیار سے اشارہ کرنے کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ اشارہ کرنے کو بھی، ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دوسری روایت میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ یلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اپنے بھائی کی جانب کسی لوہے کے ذریعے اشارہ کیا، لوہے کے ذریعے یعنی کسی ہتھیار، کسی نیزے یا لوہے کے کسی بھی ہتھیار کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانے یا دھمکانے کے لیے اشارہ کیا، صرف اشارہ کیا، فإن الملائکۃ تلعنہ، تو فرمایا ملائکہ یعنی فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، جس کی جانب اشارہ کیا ہے چاہے وہ اس کے ماں باپ سے اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ گھروں کے اندر، خاندانوں میں کچھ مسائل پر لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، انسان آپے سے باہر ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی نصیحت کی گئی کہ اگر ایسا ہوا ہے ماں باپ کے ذریعے سے تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی جانب اشارہ کرو گے تو فرشتے تم پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اس کے بعد ساتویں چیز جو اسلام میں امن و سلامتی کی ضمانت کے طور پر پیش کی گئی ہے وہ ہے اسلام نے بچوں اور عورتوں اور عمر دراز افراد کو عین جنگ میں بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ عین جنگ کے میدان میں بھی اگر مسلم فوج کا سامنا عورتوں سے یا بچوں سے یا بوڑھوں سے ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقتلوا ولیدا، بچوں کو قتل مت کرو۔ ان امرأة وجدت في بعض مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتولة فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی غزوے میں ایک عورت مردہ پائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، اس کو نکار دیا، کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ عورتوں کو اور بچوں کو چھیڑ چھاڑ کر کے نہ قتل کیا جائے نہ ڈرایا دھمکایا جائے، سرے سے اس سے روک دیا گیا۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لشکر اسامہ کو روانہ کرنے لگے تو انہوں نے وصیت فرمائی۔ بعض صحیح روایتوں کے اندر یہ وصیتیں موجود ہیں۔ پہلی وصیت تھی کہ تم جا رہے ہو کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا، یعنی دشمن تمہارے سامنے ماتحتی میں ہوگا، تمہاری تلوار سے ڈر رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود خیانت مت کرنا، اس کو دھوکہ مت دینا، ایسے ہی جھوٹ مت بولنا، بد عہدی مت کرنا، وعدہ مت توڑنا، بچوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا، ثمردار درخت، جس درخت میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے اس کو ضرورت پڑے تو بھی نہ کاٹنا، ضرورت سے زیادہ جانوروں کو ذبح مت کرنا، جتنی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے اتنا ہی ذبح کیا جائے۔ جب کسی قوم کے پاس سے گزرو تو پہلے نرمی کے ساتھ اس کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اور اس کے بعد اگر وہ سرکشی کریں تب آگے کے احکامات کے بارے میں غور و تدبر کیا جائے۔ آٹھویں وصیت فرمائی جب کسی سے ملو تو ایسی صورت میں اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرو۔ کسی کافر لیڈر سے، اسلام دشمن لیڈر سے اگر ملاقات ہو تو یہ مت دیکھو کہ یہ کس قوم کا ہے، کس مذہب کا ہے، بلکہ اس کے عہدے و منصب کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، جس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کہتا تھا کہ لاؤ سیڑھی لگاؤ میں دیکھوں آسمان پہ چڑھ کر کے کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے، اس طرح کی
ہفوات بکتا تھا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن فرمایا جب جاؤ اس سے ملو تو اس کے مقام و مرتبے کا خیال کر کے اس سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور وصیت فرمائی، گوشہ نشینی اختیار کرنے والے اہل کتاب جو کٹیا لگا کر کے اپنے کنیسہ گھروں میں، جنگلوں میں یا کہیں پر جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، اکیلے زندگی گزارتے ہیں، ان کو نہ چھیڑنا، ان کو ان کی عبادت میں لگے رہنے دو، وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کرتے ہیں، ان کو مت چھیڑنا۔ یہ بھی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ امن و سلامتی کے لیے ان عناصر کو سامنے رکھا جائے۔ ایسے ہی 8واں عنصر جو امن و سلامتی کی ضمانت پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے دشمنی اور ان کے مال کو برباد کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ نہ دشمنی کی جائے، نہ کسی کے مال کو برباد کیا جائے، بلا ضرورت کے دشمنی کرنے سے انسان پرہیز کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو تمہارے درمیان ایک دوسرے پر حرام کیے گئے ہیں، ویسے ہی حرام کیے گئے ہیں جیسے یہ ذی الحجہ کا مقدس دن، عرفات کا 9ویں ذی الحجہ کا دن تمہارے لیے حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ حرمت والا ہے، اور جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، ویسے ہی ان چیزوں کی حرمت کا خیال کرو۔ 9ویں چیز جو اسلام کو امن و سلامتی کی ضمانت کی جانب لے کر کے جاتی ہے، وہ 9ویں چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر کشی، جہاد کی صورتحال میں جب اسلامی حکومت ولی امر کے حکم کے بعد، جہاد کے شرائط کی موجودگی کے بعد کفار کے خلاف یا اسلام دشمنوں کے خلاف فوج کشی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی مسلمان فوج کی ذمہ داری ہے کہ رات کے وقت میں حملہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رمانا باللیل فلیس منا، جس نے رات کے وقت میں کسی پر حملہ کیا یا ہم پر حملہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے۔ رات کے وقت میں حملہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بستی سے گزرو، اگر اذان کی آواز تم کو آ جائے تو اس بستی سے گزر جاؤ، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ گویا اس بستی میں اگر اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے، چاہے کچھ اسلام دشمن وہاں رہتے ہوں تو بھی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، کیونکہ اذان کی آواز کا بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امن و سلامتی ہے، لوگ مل جل کر کے رہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا یہ امن و سلامتی کی ایک علامت ہے، ہمیں ان چیزوں کا مکمل خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاد کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی، اس حالت میں بیدار ہوا کہ اپنے گھر میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، سکون کے ساتھ بیدار ہوا ہے، معافا فی جسدہ، اور اس حالت میں صبح کی کہ بیماریوں سے محفوظ ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس دن بھر کھانے پینے کا سامان ہے، ایک دن کی روزی روٹی اس کے پاس موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، فرمایا گویا پوری دنیا اس کی مٹھی میں دے دی گئی، پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے، اس نے دنیا کو فتح کر لیا۔ یہ نعمت انسان کے لیے عظیم نعمت ہے کہ وہ امن و سلامتی کے ساتھ صبح کرے، بیماریوں سے محفوظ رہے، اور اس کے پاس دن بھر کی روزی روٹی موجود ہو۔ اب سوچئے، جو دین، جو اسلام ہم کو اتنا زیادہ سعادت کی باتیں بتاتا ہے، اتنا زیادہ زہد و ورع کی جانب ابھارتا ہے،
اور اس انداز سے ہم کو ابھارتا ہے کہ اگلے دن کی فکر مت کرو، اس دن کی روزی روٹی ہے تو تمہارے امن و سلامتی کے لیے کافی ہے۔ وہ اسلام شدت پسندی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تو امن و سلامتی ہزار نعمت ہے، اور بے چینی، بے تابی، شدت پسندی، یہ چیزیں اسلام کے اندر بہت بڑی معیوب چیزیں ہیں جن سے اسلام نے بچنے اور بچنے کے وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں سورۃ البقرہ کی جانب اشارہ کر کے ایک آیت کریمہ کا تذکرہ کیا گیا، جس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے رب کائنات اس بلد کو، یعنی اس شہر مکہ مکرمہ کو امن و سلامتی والا شہر بنا دے۔ سورہ قریش کی آیت کریمہ پیش کی گئی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو ان کو اچک لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں یعنی امن و سلامتی کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو حرم کے آس پاس قتل و غارت گری، بے چینی اور ان سارے کے سارے اسباب کو ختم کر دیا گیا اور حرم کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فتنوں کے پھیلنے، بے چینی کے پھیلنے کو بہت زیادہ عیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ زمانے کی خرابی یہ ہے کہ انسان قرب قیامت میں فتنوں میں گھیر لیا جائے گا، اور ایسے ہی فرمایا کہ قتل و خوریزی عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے؟ حرج جو اس آیت کے اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا، وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا القتل القتل، قتل و خوریزی یہ انسان کو حرج میں ڈالنے والے اور فتنے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ چیز حلال اور جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ڈرائے، دھمکانے، ڈرانے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حرام ہے۔ چاہے انسان دھمکی دے کر کے ڈرائے، اس کو کسی دوسرے واقعے کے ذریعے سے ڈرائے، اتہام تراشی کر کے ڈرائے، ان چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے۔ اور ایسے ہی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کے قیام کے لیے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اور قرآن مجید کہتا ہے والفتنۃ اشد من القتل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی گلوچ کرنا یہ فسق و فجور ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فتنہ جو ہے، بے چینی جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ قتل سے زیادہ شدید ہے، لہذا انسان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت میں امن و سلامتی کی ضمانت سے متعلق جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو امن و سلامتی کی اہمیت کو سمجھنے، بے چینی کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اس کتاب کا جو تذکرہ کیا گیا تھا، اس کے نقاط دوران درس اس کی PDF کاپی سے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر غور و تدبر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔